اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں یکم رمضان المبارک کی شب میں پارہ نمبر 12 کے پہلے ربع کی تلاوت کا الحمدللہ میں شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اگر قرآن سے رغبت ابھی تک نہیں ہے تو اس طرح سے رغبت آپ پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی آیات کو اپنے سامنے رکھیں اور یہ ترجمہ سنیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جو قرآن کی طرف بڑھتا ہے قرآن اس کو بہت تیزی کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ الحمدللہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، تو آپ ترجمہ سنیں اور آیات کو سامنے رکھیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کس آیت کا کیا ترجمہ ہے، اور بہت سے الفاظ کے معنی بھی آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ لکھتے رہیں تو انشاءاللہ ترجمہ کرنے کے قابل آپ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں، انشاءاللہ خدا مدد کرے گا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف خصوصی مدد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمے نہ ہو۔ وہ ہر ایک کے سونپے جانے کی جگہ اور اس کے قرار کی منزل کو جانتا ہے، اور سب کچھ کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے آسمانوں زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اس کا طاقت اقتدار پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد پھر اٹھائے جانے والے ہو تو یہ ٹال دیں تو یا طنز کریں کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا ہے، تو ان سے کہیے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن عذاب آ جائے گا تو پھر پلٹنے والا نہیں ہے، اور پھر وہ عذاب ان کو ہر طرف سے گھیر بھی لے گا جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اگر ہم انسان کو رحمت دے کر چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد نعمت اور آرام کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری ساری برائیاں چلی گئیں، اور وہ خوش ہو کر اکڑنے لگتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ بس کیا تم ہماری وحی کے بعض حصوں کو اس لیے ترک کرنے والے ہو، یا اس سے تمہارا سینہ اس لیے تنگ ہوا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ان کے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ان کے ساتھ ملک کیوں نہیں آیا، ملک کیوں نہیں آیا، معاف کیجیے گا، ملک کیوں نہیں آیا۔ تو آپ صرف عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا نگران اور ذمہ دار ہے۔ ملک یعنی فرشتہ۔ تو کیا کیا لوگ بہانے کرتے تھے، آج کے دور میں بھی اگر کوئی بہانے کرے اور دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں اور دین کو نہ سمجھنے کے سلسلے میں، تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ آگے آیت نمبر 13 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں میں کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بندے نے گڑھ لیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کے جیسے، یعنی اس کے جیسے 10 سورے گڑھ کر تم بھی لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ جو کچھ نازل ہوا ہے سب خدا کے علم میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ تو کیا اب تم اسلام لانے والے ہو؟ جو شخص زندگانی دنیا اور اس کی زینت ہی چاہتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا پورا پورا حساب یہیں کر دیتے ہیں اور کسی طرح کی کمی بھی نہیں کرتے۔ اور زمین، اور معاف کیجیے گا، اور یہی وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان کے سارے کاروبار برباد ہو گئے ہیں اور سارے اعمال باطل
وہ بے اثر ہو گئے ہیں؟ کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا گواہ بھی ہے اور اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گواہی دے رہی ہے جو قوم کے لیے پیشوا و رحمت تھی، وہ افترا کرے گا؟ بے شک صاحبان ایمان اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو خبردار تم اس قرآن کی طرف سے شک میں مبتلا نہ ہونا، یہ خدا کی طرف سے برحق ہے، اگرچہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو سارے گواہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے خدا کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہے جو راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے بارے میں کفر اور انکار کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ نہ گوہ زمین میں خدا کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ خدا کے علاوہ ان کا کوئی ناصر و مددگار ہے۔ ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا کہ یہ نہ حق بات سن سکتے تھے اور نہ اس کے منظر عام کو دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے نفس کو خسارے میں مبتلا کیا اور ان سے وہ بھی گم ہو گئے ہیں جن کا افتراء کیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ لوگ آخرت میں بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آئے، وہی اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر اور مسلمان کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے کی ہے، تو کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا؟ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میں تمہارے لیے کھلے ہوئے عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ خبردار تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کہ میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ تم ان کی قوم کے بڑے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو اپنا ہی جیسا ایک انسان سمجھ گئے ہیں، اور تمہارے اتباع کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پس طبقے کے سادہ لو افراد ہیں۔ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے قوم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور وہ مجھے اپنی طرف سے وہ رحمت عطا کر دے جو تمہیں دکھائی نہ دے، تو کیا میں ناگواری کے باوجود زبردستی تمہارے اوپر لاد سکتا ہوں؟ اے قوم، میں تم میں سے کوئی مال تو نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں صاحبان ایمان کو نکال بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات خود کرنے والے ہیں۔ البتہ میں تم کو ایک جاہل قوم تصور کر رہا ہوں۔ اے قوم، میں ان لوگوں کو نکال باہر کر دوں تو اللہ کی طرف سے میرا مددگار کون ہوگا؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا ہے؟ اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس تمام خدائی خزانے موجود ہیں، اور نہ ہر غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ جو لوگ تمہاری نگاہوں میں ذلیل ہیں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ خدا انہیں خیر نہیں دے گا۔ اللہ ان کے دلوں سے خوب واقف ہے۔ میں ایسا کہہ دوں گا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، تو اب بس جس چیز کا وعدہ کر رہے تھے اسے لے آئیں آپ، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو خدا لے آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے عاجز بھی نہیں کر سکتے، اور میں تمہیں نصیحت بھی کرنا چاہوں تو یہی نصیحت تمہارے کام آئے گی بھی نہیں۔ اگر خدا ہی تم کو گمراہی میں چھوڑ دینا چاہے، وہی تمہارا پروردگار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹ کے جانے والے ہو۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے گھڑا ہے
تو اس کا جرم میرے ذمہ ہے، اور میں تمہیں جرائم سے بری اور میں تمہارے جرائم سے بری اور بیزار ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا تم ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو کہ یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں۔ ارشاد ہوا اور نوح کی کشتی، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی قوم کی کسی جماعت کا گزر ہوتا تھا تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو کل ہم اسی طرح تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس کے پاس عذاب آتا ہے اسے رسوا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ عذاب الہی دائمی عذاب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ نوح علیہ السلام اپنے ساتھ ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لو اور اپنے اہل کو بھی لے لو، علاوہ ان کے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور صاحبان ایمان کو بھی لے لو، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، خدا کے نام کے سہارے، اس کا بہاؤ بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی، اور بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند کو آواز دی جو الگ جگہ پر تھا کہ فرزند ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں نہ ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج حکم خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر خود خدا رحم کرے، اور پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور قدرت کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے، اور پھر پانی گھٹ گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور آواز آئی کہ ہلاکت قوم ظالمین کے لیے ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔